حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے کہ آپ اہل بیت کے سردار ہیں اور آپ سبط من الاسباط ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے ہیں، آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یزید کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تخت خلافت پہ بیٹھے، آپ تشریف لے آئیں اور ہم سب آپ کی بیعت کریں گے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط انہوں نے بھیجے۔ حضرت حسین خط پڑھتے، سوچتے جاؤں نہ جاؤں، کیا کروں۔ صحابہ جو اس وقت موجود تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ نہ جائیں۔ یہ کوفے والے لوگ جو ہیں ان کی تاریخ کے اندر وفا نہیں ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینے میں ہیں، وہ ٹھیک ہے پریشر ڈال رہا ہے بیعت کے لیے، لیکن یہاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے اور کوفہ میں چلے گئے تو پھر اس کی تو وہاں عملداری ہے، اس کے گورنر ہیں وہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہیں کہ بھائی اگر قیامت میں اللہ نے سوال کیا کہ آپ کو لوگ بلا رہے تھے بیعت کے لیے، تو آپ نے اس وقت حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ کیا کہ میں نہیں جاتا، لیکن مسلم ابن عقیل جو ان کے قریبی عزیز تھے ان کو بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر کوفے کے حالات دیکھ کے ہمیں مطلع کریں۔ اگر تو وہ اپنے خطوط میں سچے ہیں تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا، اور اگر وہ خطوط میں سچے نہیں ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر میں نہیں جاؤں گا۔ سب نے اسی بات کو قبول کیا اور مسلم ابن عقیل جو ہے وہ کوفے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے دو چھوٹے بچے تھے، وہ بھی ضد کر گئے کہ ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے بڑا روکا، بھی آپ چھوٹے بچے ہیں، بڑا سفر ہے مدینہ منورہ سے کوفے کا، لیکن بچوں کی ضد ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنے دو بچوں کو لے کے کوفے کی طرف چل پڑے، اور کوفہ والوں کو جب پتہ لگا حضرت مسلم ابن عقیل کی آمد کا تو سارا کوفہ جو تھا استقبال کے لیے امٹ پڑا۔ چھوٹے بڑے بچے سب سڑکوں پہ نکل آئے اور اصحاب رسول کے نعرے لگانے لگے، اور ہزاروں آدمیوں نے تو وہی راستے میں ہی حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لی۔ اب پورے کوفے میں اور ان کے مساجد میں حضرت مسلم ابن عقیل اور اہل بیت رسول کا تذکرہ ہونے لگا، تو حضرت مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا اور ایک تیز سوار گھوڑے پہ ایک قاصد بھیجا کہ جو لکھا تھا ان نے وہ سچے ہیں، اور ہزاروں بندوں نے میری بیعت کر دی ہے اور سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ لگا کہ بھی کوفے کی تو فضا ہی بدل گئی ہے، کوفہ تو سارے کا سارا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے، اور اگر وہ اس میں مضبوط رہ گئے تو پھر میرا اقتدار تو نہیں بچ سکتا ہے۔ اس نے اس
گورنر کو ہٹا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا کوفے کا، اور حکم دیا کہ سختی کے ساتھ جو ہے آپ ان سے معاملہ کریں، اور اگر وہ مسلم ابن عقیل کی بیعت سے باز نہ آئے تو پھر سب کو تہہ تیگ کر دیں۔ ابن زیاد چونکہ تاریخ میں ایک بہت ظالم قسم کا گورنر تھا، اس نے آتے ہوئے ایسی فضا پیدا کی، اسے تقریر کی کھڑے ہو کے کہ کوفے والوں سن لو، اگر تم نے یزید کی بیعت سے ہاتھ کھولا ہے، توڑا ہے، تو یہ نقض بیعت جو ہے یہ غداری ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ یا تو یزید کی بیعت پہ اسی طرح قائم رہے، ورنہ پھر موت کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ جو جناب نعرے لگانے والے تھے نا جی، استقبال کرنے والے، صرف ابن زیاد کی تقریر سن کے ایسے بزدل بنے کہ تتر بتر ہو گئے، مسلم ابن عقیل اکیلے بیٹھے ہوئے۔ اور سارے کوفے میں مسلم ابن عقیل کو اب پناہ دینے والا کوئی نہیں، گھر میں بٹھانے والا کوئی نہیں، ماں سوا ہانی ابن عروہ ایک آدمی تھا جو اپنے گھر لے گیا۔ ابن زیاد کی فوجوں نے ہانی ابن عروہ کے گھر پر بھی محاصرہ کر دیا۔ مسلم ابن عقیل نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ خطوط دیکھو، ان نے ہمیں بلایا تھا، ہم آئے ہیں، اگر یہ ہماری بیعت پہ قائم نہیں ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ واپس نہیں جا سکتے آپ۔ تو اس نے اپنی فوجوں کے ذریعے حملہ کیا، ہانی ابن عروہ کو بھی اور مسلم ابن عقیل کو بھی، اور ان کے دونوں فرزندوں کو شہید کر دیا۔ وہ معصوم بچے بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت حسین یہاں سے قافلہ لے کے ان کے خط آنے پر چل پڑے تھے کہ بھی وہاں تو حالات ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے لیا کہ وہاں کوئی جنگ تو نہیں کرنی۔ وہاں جب حالات ٹھیک ہیں، وہ لوگ ہماری بیعت پہ تیار ہیں، صاف بات ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، اور تمام کوفے والوں نے انکار کر دیا ہے، بیعت توڑ ڈالی ہے، اور کوئی بھی اس وقت ایک بندہ بھی آپ کی حمایت میں بولنے والا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے دراصل کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ اب جو آدمی تم میں سے واپس مدینہ منورہ جانا چاہتا ہو، میری اجازت ہے وہ چلا جائے۔ میں نے ضرور آگے جانا ہے کہ مجھے حضور پاک نے اپنے نانا نے خواب بتایا تھا کہ مجھے خواب میں ایک زمین دکھلائی گئی ہے جس کی ریت بھی سرخ ہے، وہاں حسین نے شہید ہونا ہے۔ میں تو پھر اپنی شہادت گاہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں میں انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ حضرت حسین نے پھر سفر شروع کیا۔ ابن زیاد نے بھی اپنی فوجی دستے جو تھے آگے بڑھائے، اور انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ابن زیاد کے نمائندوں کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو میری یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دو۔ ان لوگوں نے ہمیں
نے بلایا تھا، اور اگر انہوں نے بے وفائی کی ہے تو ہمیں یہاں رہنے کی یا آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی لڑائی کے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا، اور ہم اگر کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو بلا وجہ لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ دو باتیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو تیسری بات میری یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک کی سرحد سے مجھے ادھر اس شہر میں اس ملک میں جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ ابن زیاد کے نمائندوں نے کہا جی نہیں، ہمیں یہ حکم ہے یا بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں کیسے مسلم ابن عقیل کے قاتلوں کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ اب تو تمہارا ظلم جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ حضرت حسین بڑھتے رہے اور وہ بھی راستہ بھی دیتے رہے اور گھیرا بھی تنگ کرتے رہے حضرت حسین کا، ان کے پاس تو فوج تھی نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ آپ عین اس مقام پہ پہنچے جس کا نام کربلا تھا، اور وہی نشانیاں جو حضور پاک نے اپنے خواب میں بتائی تھی وہ حضرت حسین کو سامنے نظر آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین نے انہیں بھی تقریر کر کے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقابلہ ہوتا رہا، پھر میدان میں حضرت علی اکبر نکلے، حضرت حسین کے بیٹے۔ وہ اہل بیت کے شہزادے تھے اور بہادر تھے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ہمت سے اور شجاعت سے، لیکن پیاسے ہیں، دشمنوں کی صفیں اڑت ڈالی، لیکن آخر میں حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے گھر لائے، خیموں میں لے آئے، گھر کہاں تھے؟ گھر والوں نے کہا، ذرا پریشان نے کہا نہیں صبر کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون۔ حسین نے کہا تم اہل بیت رسول ہو، صبر کرو، ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں فریاد کرنے کا، واویلا کرنے سے آقا نے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے تو آپ کی بیٹی نے دیا، انہوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کون ظالموں سے کہو شاید اس پہ رحم کر کے پانی دے دیں۔ حضرت حسین حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اور کہا ظالمو، اس معصوم بچے نے تھا کہ تم سے کوئی جنگ کی ہے، اس کو پانی دے دو۔ لیکن ایک شکی نے وہاں سے تیر مارا جس سے حضرت علی اصغر بھی آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اس کو لے کر بھی آئے اور کہا
کہا کہ گھر والوں سے کہ اب اس پھول کو بھی سنبھال لو. اللہ نے اس کے مقدر میں بھی معصومیت بھی لکھی تھی اور شہادت بھی لکھی تھی. آخر میں حضرت حسین چونکہ زین العابدین بیمار تھے، وہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں تھے. اب حضرت حسین میدان میں نکلے ہیں. اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ظالموں سے اتنی تم صبر کر لو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. اور وہ بھی اہل بیت کے جوانوں کی شہادت اور ان کی جرت اور ان کی حمایت دیکھ چکے تھے، اور حضرت حسین کا صبر بھی دیکھ چکے تھے کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین. وہ جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں اور اہل بیت کے سردار ہیں. انہوں نے بھی موقع دیا، لیکن حضرت جب نماز میں آئے تو شمر الجوشن نے آگے آپ پہ حملہ کیا. اور اللہ کے اس جوان نے اسی نماز کی حالت میں سبحان ربی الاعلی. اب آپ دیکھیں کوئی محراب میں شہید ہو رہا ہے، کوئی سجدے میں شہید ہو رہا ہے. اللہ نے ان کا مقام جو یہی لکھا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی باطل کے آگے کبھی جھک نہیں سکتے خدا والے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آدمی جان دے سکتا ہے، قربانیاں دے سکتا ہے، لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ تو حسین، کہ توحید کو زندہ کر دیا حسین نے، کہ ہم اللہ کے نام پہ مرنے والے ہیں، کسی باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور تمام اہل بیت جو اس وقت ان کے ساتھ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کی ورد تھا اور صبر تھا. اور اس کے بعد پھر ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی دربار یزید میں پیش کیا گیا. اس لیے یہ مقام جو ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ حضور پاک سے لے کر آخری حضرت حسین ہے، سب کو اللہ نے شہادت نصیب کی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. اور دوسری جگہ فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ بھی ہے اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو آج بھی اسلام کے اندر حضرت حسین کی قربانی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمارا حشر جو ہے وہ اصحاب اور اہل بیت رسول کے ساتھ کریں اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور دنیا میں اللہ تعالی عزت و عفت و عافیت نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.